الحمد لله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وثوابه والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق الله المولانا العظيم بزرگان محترم معزز سامعین کرام، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ ایسی باتیں کہنے والے جو ہم تمام کے لیے مفید ہو، کارآمد ہو، لاحی عمل ہو۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو اپنی لطف و مہربانی سے یہ بابرکت اور فضیلت والے ایام عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس پوری کائنات کو وجود بخشا، آسمان، زمین، ستارے، چاند، سورج وغیرہ تمام چیزیں بنائیں، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے رات دن بھی بنائے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینے بھی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 10ویں پارے کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ ان عدت الشہور، مہینوں کی گنتی 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں۔ فی کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں، یوم خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو جب اللہ تبارک و تعالی نے بنایا تھا اس دن سے لے کر 12 مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ہے۔ وہ 12 مہینے کون سے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ تو پھر یہ جو دوسرے مہینے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ کہاں سے آئے؟ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، ان کے حواریین کے بعد، جب لوتھر نامی شخص نے عیسائی دھرم کے اندر کچھ اصلاحات کی اور کچھ تجدید کی، تو اس وقت مہینوں کے نام ان کے پادریوں کے نام کے اوپر یہ 12 مہینوں کے نام جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل رکھے گئے۔ مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے خطبات کے اندر پورے 12 مہینوں کے نام، ان کے جو بڑے تھے پادری لوگ، ان کے نام سے پورا تذکرہ کیا ہے۔ ورنہ 12 مہینوں کے ہمارے جو نام ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ 12 مہینے، 12 مہینوں کے نام، ان 12 مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم،
ذالک الدین القیم. ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں، تعظیم والے ہیں، بڑے ہیں، قدر والے ہیں، عزت والے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالی کا بنایا ہوا مضبوط دین ہے. اللہ تبارک و تعالی پھر آگے ان 4 مہینوں کے متعلق حکم دیتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان 4 مہینوں کے متعلق اپنے آپ پر ظلم مت کر بیٹھنا، اپنے آپ کو نقصان میں مت ڈال دینا. یہ 4 مہینے بہت عظمت والے ہیں. صاحب معارف القرآن مفتی شفیع نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے مذہبوں کے اندر، تمام شریعتوں کے اندر یہ 4 مہینے قابل تکریم رہے ہیں. کون سے 4 مہینے؟ ذوالقعدہ جو ابھی ختم ہوا، ذوالحجہ جو آج سے شروع ہوا، اور اس کے بعد والا مہینہ محرم، پھر اس کے بعد رجب. یہ 4 مہینے حرمت والے تمام شریعتوں کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی گئی، اس وقت بھی مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر تو مشرکین تھے اور ان کی عبادتیں وغیرہ ہوتی تھی ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے موافق. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے آتے تھے غار ثور کے اندر. تو کس کی عبادت کرتے تھے؟ کون سے مذہب کے مطابق؟ چونکہ اس وقت تو شریعت محمدی نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت نہیں ملی تھی. تو اس وقت اکابرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت ہوتی تھی وہ ملت ابراہیم پر ہوتی تھی. لیکن وہاں پر کفر اور شرک عام طور پر مکہ وغیرہ کے اندر آ گیا تھا، ان کی عبادتیں وغیرہ اس کے اوپر ہوتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شریعت ملنے کے بعد ان 4 مہینوں کی حرمت اور تعظیم کو برقرار رکھا، اور اس وقت کے کفار وغیرہ نے اس کے اندر یہ تبدیلی کر دی تھی کہ اپنے مقصد کے موافق ان 4 مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے. ان کی کوئی جنگ باقی رہ گئی ہو، کیونکہ ان 4 مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا، جنگ، جہاد وغیرہ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان 4 مہینوں جو ہیں اگر ان کی جنگ یا ان کے کوئی کام اور کسی وجہ سے آ جاتا تھا تو یہ لوگ کسی مہینے کو کہہ دیتے کہ بھئی یہ ابھی حرمت والا مہینہ شروع نہیں ہوا، وہ تو بعد میں آئے گا. اس طرح سے اپنے حساب سے آگے پیچھے کر دیتے تھے. جب شریعت محمدیہ آئی تو ان مہینوں کو ایک دم متعین کر دیا گیا اور پھر آگے پیچھے کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دی گئی، اور پھر ان 4 مہینوں کی حرمت اور تعظیم کو باقی رکھا گیا. اور اس کے اندر جو کہا گیا ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ تم ان مہینوں کے اندر، ان مہینوں کے متعلق اپنے آپ پر ظلم مت کر بیٹھنا. تو مفتی محمد شفیع نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کے اندر پابندی کرنا، کہیں تم ان کی نافرمانی کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے تم اپنے آپ کو خسارے اور نقصان میں نہ ڈال دے. مطلب یہ ہے. اور صاحب احکام القرآن امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان 4 مہینوں کے اندر عبادتوں کی، اعمال کی پابندی کر لی، اللہ تبارک و تعالی ان 4 مہینوں کی برکت سے بقیہ تمام مہینوں کے اندر عبادتوں کی اور اعمال کی پابندی عطا فرمائے گی. اور جن لوگوں نے ان 4 مہینوں کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے، نافرمانیوں سے بچا لیا تو بقیہ مہینوں کے اندر، بقیہ ایام کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو
گناہوں سے، نافرمانیوں سے، اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو، کسی بھی اعمال کو کرنے کی اور کسی بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جانا، اس کے لیے اللہ کی طرف سے ہمت مل جانا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ گناہوں کا موقع میسر ہونا یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے، یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے میرے دوستو، گناہوں کا موقع مل جانا۔ لیکن ہمارا نوجوان کیا سمجھتا ہے کہ یہ تو گولڈن چانس مل گیا ہم کو۔ نہیں میرے دوستو، ایسے موقع کے متعلق ہمیں آزمایا جاتا ہے کہ کہیں یہ گناہوں کے اندر تو ملوث نہیں ہو جاتا، یا پھر ہمارے سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑنے والا بن جاتا ہے۔ اگر ایسے موقعوں کے اوپر جہاں پر گناہ کا پورا موقع انسان کو مل گیا، پوری طاقت تھی، اس کے لیے پورا موقع تھا گناہ کرنے کا، چاہے کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی گناہ ہو، بد نظری کا ہو، زنا کا ہو، چوری کا ہو، اور کوئی بھی گناہ ہو، اس کو پورا موقع مل گیا، پورا احساس ہو گیا کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، بعد میں بھی اس کے اوپر مجھے کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی۔ پورا موقع ملنے کے بعد بھی اگر وہ بچ گیا اللہ کے ڈر سے، اللہ کی پکڑ کو دھیان میں لاتے ہوئے وہ بچ گیا، اپنے آپ کی حفاظت کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند مرتبے عطا فرماتے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر ہے کہ 10 دروازے بند ہیں، اندر کمرہ ہے، زلیخا سامنے سے بلا رہی ہے، لیکن اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے خوف سے، اللہ کے پکڑ سے ڈر گئے اور وہاں سے نکل کر بھاگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس عمل پر اللہ تبارک و تعالی نے تمام انتظامات فرما دیے کہ دروازے کھل گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ پتا تھا کہ تمام دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، میرا بھاگ کر کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میرا کام کیا ہے؟ قدم اٹھانا، آگے کا کام اللہ ہے۔ چلتے گئے، دروازے کھلتے گئے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیا انعام عطا فرمایا؟ اس ملک کا بادشاہ بنایا، خزانے ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ تو میرے دوستو، ایسے مواقع کے اوپر اگر ہم نے اپنے آپ کی حفاظت فرما لی تو پھر اللہ تبارک و تعالی بلند مرتبے عطا فرماتے ہیں۔ یہ 4 مہینے بہت عظمت والے ہیں اور بہت حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں کے اندر بھی یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جو آج سے شروع ہوا ہے، آج یکم ذی الحجہ ہے، ان 4 مہینوں کے اندر یہ مہینہ سب سے زیادہ حرمت والا ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے، سب سے زیادہ قابل تکریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس پورے مہینے میں بھی یہ شروع کے 10 دن کی خاص فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ان 10 دنوں کی قسم کھائی، اس کے ایک دن کے فجر کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ فجر کے وقت سے کون سا وقت مراد ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ روزانہ جو فجر کا وقت طلوع ہوتا ہے وہ وقت مراد ہے، اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ 10ویں ذی الحجہ کی فجر مراد ہے اس سے، اور اس کی مختلف فضیلتیں بتلائی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی فضیلت، اہمیت کو بتلانا مقصد ہوتا ہے۔ ہم بھی قسم کھاتے ہیں، لیکن ہمارا قسم کھانا کیا ہوتا ہے؟ ہم جو بات کہنا چاہ رہے ہیں سامنے والے کو اس کا یقین ہو جائے، ہمارے بات کی اہمیت اور ہمارے بات کی صداقت سامنے والے کے دل میں ہو جائے، اس لیے ہم قسم کھاتے ہیں۔ اور اللہ کے علاوہ اور کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ ہم کتنے لوگوں کی قسم کھا لیتے ہیں، جائز نہیں ہے میرے دوستو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانے کی۔ اور جس نے قسم کھا لی اور پھر وہ اپنے قسم کو پورا نہیں کر پایا تو پھر اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا،
یا تو ایک غلام کو آزاد کرے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اگر قسم کو توڑ دیا تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ جو قسم کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات کو منوانے کے لیے، مضبوط کرانے کے لیے قسم نہیں کھاتے ہیں، بلکہ اس چیز کی جس کی قسم کھائی گئی ہے اس کی اہمیت کو بتلاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، قسم ہے 10 راتوں کی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ اب یہ 10 راتوں سے کون سے 10 رات مراد ہے؟ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ مراد ہے۔ دن سے مراد، رات سے مراد پورا دن ہے کہ یہ 10 دن مراد ہے۔ اور مفسرین کی بعض جماعت پورے دلائل کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ بھئی رمضان کے آخری 10 دن مراد ہے، اور دوسرے مفسرین دلائل کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں، ذی الحجہ کے 10 یہ دن مراد ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کرتے ہوئے بہت بہترین بات بیان فرمائی کہ راتوں کے اعتبار سے رمضان مبارک کے آخری 10 دن بہت فضیلت والے، کیونکہ اس کے اندر لیلۃ القدر ہے، اور دن کے اعتبار سے ذی الحجہ کے یہ شروع کے 10 دن سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، اس لیے کہ ان 10 دنوں کے اندر عرفے کا دن ہے، اس لیے ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر میرے دوستو خاص اہتمام کرنا ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اعمال کی پابندی کا اہتمام، ہمارے اوپر جو فرائض اور واجبات ہیں ان کا اہتمام کیا جائے۔ ان 10 دنوں کے اندر اہتمام کر لیا، اللہ تبارک و تعالی ان 10 دنوں کی برکت سے پورے مہینوں کے اندر پورے مہینے کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ پورے مہینے کا اہتمام ہو گیا، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی یہ حرمت والے 4 مہینوں کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور ان 4 مہینوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی پورے سال اہتمام کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ہم ان 10 دنوں کو اہتمام کے ساتھ گزار لے۔ اہتمام کیا کرنا ہے؟ اہتمام یہ کرنا ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کی پابندی کریں، اور واجبات کی پابندی کرے، سنتوں کی پابندی کرے، گناہوں سے بچے۔ خاص طور سے ایک روایت کے اندر یہ کہا گیا کہ آنکھ، کان اور زبان کے گناہوں سے بچنے والے بنے، ایک روایت کے اندر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھ، کان اور زبان کے علاوہ جو گناہ ہوتے وہ کر سکتے ہیں، نہیں، زیادہ جو گناہ صادر ہوتے ہیں وہ ان 3 جگہوں سے، آنکھ سے، کان سے، زبان سے، بہت کثرت سے گناہ اس سے ثابت ہوتے ہیں، صادر ہوتے ہیں۔ اس لیے خاص ان کے اوپر اگر ہم نے پابندی لگا دی، آنکھ سے بد نظری کرنے سے بچ گئے، برا اور بے حیائی والے اور خراب چیزیں ہم نے آنکھ سے دیکھنے سے اپنے آپ کی حفاظت کر لی، 10 دن کے اندر اہتمام کر لیا، تو میرے دوستو ہماری آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ سب سے زیادہ جو گناہ ہو رہا ہے اور جو بڑے بڑے گناہوں کے اوپر آمدہ کرنے والے ہیں، یہ بد نظری ہے۔ بد نظری کے بنا پر انسان زنا تک پہنچ جاتا ہے، برے کام تک پہنچ جاتا ہے۔ اور زبان سے کسی کا دل دکھا دینا، گالی گلوچ کرنا، برا کہنا، اور اسی طرح سے زبان سے غیبت کرنا، یہ تمام چیزوں سے ہم رکنے والے بن جائیں۔ کان سے برا سننا، غیبت وغیرہ سننا، گانے اور دوسری فحش باتیں اور بے حیائی کی باتیں سننا، ان تمام چیزوں سے ہم رکنے والے بن جائیں گے، انشاءاللہ ہمارے لیے بہت بڑے فیصلے ہوں گے۔ اور اعمال کے اندر خاص طور سے ان 10 دنوں کے اندر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی کثرت کرے، اور اسی طرح سے تکبیر کی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی کثرت کرے، کثرت سے اس کو پڑھتے رہیں۔
اپنے صبح شام کی تسبیح کے اندر اس کو شامل فرما لے وے. پہلے تو ہم صبح شام کی تسبیح کی پابندی کریں. فجر کے بعد، مغرب کے بعد یا عصر کے بعد یہ 2 وقت ہم تسبیح پڑھیں. 100 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے. اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار، استغفر اللہ، نستغفر اللہ اور درود شریف، یہ روزانہ کا معمول ہونا چاہیے میرے دوستو ہمارا، صبح کا اور شام کا 100 مرتبہ پڑھنے کا. اس کے ساتھ ساتھ آپ تکبیر تشریق کو شامل کر لیں. یہ اعمال کرنا ان 10 دنوں کے اندر، یہ اہتمام کرنا ہے. اور پھر تکبیرات تشریق جو کہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر بالغ مرد اور عورت کے اوپر جو کہ نماز پڑھے، نماز کے بعد 1 مرتبہ تکبیر تشریق جو ابھی پڑھی میں نے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر مرد اور عورت کے اوپر واجب ہے فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا. چاہے فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھے یا تنہا پڑھے. یوم عرفہ کی 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. عام طور پر مرد حضرات تو مسجدوں کے اندر آ کر اگر بھول بھی گئے تو سب لوگوں نے پڑھی ہے تو یاد رہ جاتی، پڑھ لیتے ہیں. لیکن گھروں کے اندر عورتیں اکثر بھول جاتی ہے، اکثر نہیں پڑھتی ہے. اس لیے عورتیں خاص اہتمام کریں، اپنے نماز پڑھنے کی جگہ کے اوپر اس طرح سے لکھ کر کچھ چیٹ لگا دے ہوئے. 10 دنوں تک، 5 دنوں کا معاملہ ہے، 9ویں ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ تک 5 دنوں کا معاملہ ہے. اہتمام سے ادا کریں. اگر ادا نہیں کریں گے تو واجب چھوڑنے کا گناہ ہوگا میرے دوستو، واجب چھوڑنے کا گناہ ہوگا. پھر عرفے کا دن کا روزہ رکھنا ہے، یہ مستحب ہے روزہ رکھنا، اور بہت ساری فضیلتوں کا حامل ہے، بہت ساری فضیلتوں کا حامل. اس دن لوگ پوچھتے ہیں کہ 1 دن کا روزہ رکھ سکتے کہ نہیں رکھ سکتے. رکھ سکتے ہیں میرے دوستو. وہ عاشورہ کے روزے کے اندر ہے کہ 1 دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، 2 دن کا روزہ رکھنا چاہیے. عرفے کے اندر 1 دن کا بھی روزہ رکھ سکتے. اور یہ پورے 10 دنوں کے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور یہ پورے 10 دنوں کی راتوں کے اندر جاگ کر عبادت کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. پورے 10 دنوں کے اندر اگر کسی نے 1 دن روزہ رکھ لیا تو اس کو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. اگر کسی نے 10 راتیں جاگ کر عبادت کر لی اس کو 10 لیلۃ القدر میں جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. 1 لیلۃ القدر کا ثواب کتنا ہے؟ خیر من 1000 شہر. 1 سال، 1000 سال کی عبادت سے بہتر 1 شب قدر کا ثواب. تو ہمیں یہ 10 شب قدر کا ثواب مل رہا ہے اگر کسی نے جاگ کر عبادت کر لیا تو. اور پھر 9ویں ذی الحجہ کی رات یعنی عید کی رات، یہ بھی ڈبل فضیلت والی رات ہے. ایک تو عرفے کی رات اور دوسرا یہ عشرہ ذی الحجہ کی رات اور تیسرا عید کی رات. اس عید کی رات کا خاص اہتمام کریں، اس کے اندر عبادت کریں. کم سے کم اتنا کر لیں کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر کوئی گناہ وغیرہ نہ کرتے ہوئے آپ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. اگر کوئی عبادت نہیں کر سکتے، کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، لیکن ہمارا ماحول ایسا بگڑا ہوا ہے کہ دونوں عید کی رات، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں عید کی رات ہماری پوری رات بازاروں کے نظر، بد نظریوں کے نظر، بد فعلی کے نظر ہو جاتی ہے. کیا ماحول ہوتا ہے میرے دوست. اتنی فضیلتیں والوں، اتنی فضیلتیں والی رات، اور ہم اس کو اسی طرح گزار دیتے گناہوں کے اندر، بد نظریوں کے اندر اور گھومنے پھرنے کے اندر. خاص اہتمام کرے اس رات کا. پھر اس کے بعد دوسرا دن 10ویں ذی الحجہ کا دن وہ قربانی کا دن ہے. اس دن قربانی کرنا ہے. جس کے اوپر قربانی فرض ہے، جس کے اوپر صدقہ فطر واجب، اس کے اوپر قربانی واجب، اور ہر سال واجب. جس طرح سے ہر سال رمضان آنے پر روزہ فرض ہوتا ہے، اس طرح سے ہر سال
10ویں ذی الحجہ آنے پر قربانی فرض ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ گزشتہ سال میں نے اپنی طرف سے قربانی دے دی تھی، اب اس سال فلاں کے نام پر دے دیتا ہوں، فلاں کے نام پر نہیں. آپ کے اوپر قربانی فرض ہے تو آپ کو ہر سال ادا کرنی پڑے گی. جس کے پاس 61.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال و دولت، اپنی ضرورت سے زیادہ کی چیزیں ہو 61.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، اس کے لیے قربانی کرنا فرض ہے. اگر قربانی نہیں کرے گا تو وہ خطرناک وعید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے اور وہ قربانی ادا نہ کرے تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی آئے. ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرناک وعید فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے آدھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.